لالچ کے اور طریقے بتاتا ہوں جو مشہور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہت ماشاءاللہ اللہ نے, جب ہم امریکہ کینیڈا گئے نا تو الحمدللہ وہاں بہت ماشاءاللہ دھندے ایسے دیکھے ہیں, بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے خاندانی دھندے ہو رہے ہیں نا. یہ تو 2-4 سفر ہو چکے ہیں میرے, 2 امریکہ کے 2 کینیڈا کے. ایسے ایسے چونے ہیں, ایسے ایسے چونے ہیں, میں کیا بتاؤں. میں واقعات بتاؤں گا آپ کو, جب تک میں پورے واقعات نہیں بتاؤں گا آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. اور میں نے واقعات بتایا تو وہ بولیں گے مفتی صاحب نے ہمیں ہینگر پہ لٹکا دیا. بالکل مفتی صاحب نے تو ساری دنیا کے سامنے ہمارے کپڑے اتار دیے. اس لیے میں نہیں بتا رہا واقعات. لیکن ہوتا کیسے معاملہ, پہلی بات میرا اعلان سن لو یار, یہ کلپ نکالنا, یہ جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں. دیکھو میرے جتنے بیرون ملک سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, اس میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. بار ایک چیز اناؤنس کی ہے, اس کے باوجود میرے نام پہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. بیان میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں پر ہیڈ $1 لیے جاتے ہیں ان سے, اور کہا جاتا ہے ہمارے ایکسپینسز ہیں, مفتی صاحب کو ہم بلا رہے ہیں, مفتی صاحب کو ہم نے ہوٹل دینا ہے, مفتی صاحب کو ہم نے رکھنا ہے. بھائی میں نے ان سے کہا ہوا ہے آپ کی جیب میں روکھڑا ہے تو بلاؤ, نہیں تو منع کر دو, ہمیں ضرورت نہیں آنے کی. اس میں ہمارا بھی کمیشن انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے, میرے سے نہیں کیا ہوا ہوتا, خود ہی. میں نہیں کہہ رہا وہ نہیں دیتے, بھائی کیوں لے رہے ہو آپ ان سے, کیوں لے رہے ہو؟ یا تو کوئی ایسا پروگرام ہو نا, جیسے RIS کا پروگرام تھا, اس میں تو 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے, کھانا پینا لوگوں کا, اس میں تو کلیکشن سمجھ میں آتی ہے لوگوں سے, کیونکہ بھائی وہ آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں, آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں, 3 دن تک ہوٹل دے رہے ہیں, تو اس میں تو اس طرح کی کسی پروگرام میں تو سمجھ میں آتی ہے. مسجد میں اب جمعے کا یہاں بیان ہو رہا ہے, کمیٹی والے بولیں گے مفتی صاحب کے بیان میں جو لوگ آئیں گے $50 لے کر آئیں, لے آئیں گے, ہو سکتا ہے آپ, لیکن یہ حرام ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن ہے کیا, غیر اخلاقی. اور افسوس کی بات ہے بہت سے مذہبی اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہارے واعظ و نصیحت کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی بھائی. آپ کو اگر پتا چل جائے مفتی صاحب جو ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں, ان باتوں کے مفتی صاحب کو بیان کے بعد $200 ملیں گے یا $2000 ملیں گے, تو کوئی ٹکے کی حیثیت رہے گی بھائی. آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا نماز پڑھو, بیٹا روزہ رکھا کرو. اب میں نے تمہیں بیٹا 10 منٹ سمجھایا ہے نا, ہاں ابا آپ نے سمجھایا, لا $50 دے سمجھانے کے. تو بیٹا پتا کیا کہے گا, ابا 50 نہیں 100 لے لو, آئندہ نہیں سمجھانا, آئندہ نہیں سمجھانا. تو مذہب بھی کمرشل بن چکا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ. مذہبی اسکالر بھی کمرشلائز ہو چکے ہیں, تبھی جان ختم ہو گئی ہے. ہم جب دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہمیں ہندوستان پاکستان کے علماء میں میجورٹی میں تقویٰ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. ایک تو ہے مدرسے میں ٹیچنگ کر رہے ہیں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, یا مسجد میں امامت کر رہے ہیں, اس میں تو ظاہر وقف ہو جاتا ہے پورے سال کے لیے انسان. یا مدرسے میں ٹیچنگ کر رہا ہے صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام تک, وہ تو جائز ہے سب کے نزدیک, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واعظ و نصیحت یہ پیسوں میں نہیں بکنا چاہیے. اور اگر کسی کو پیسے چاہیے تو لے لے بھائی, کس نے منع کیا, لیکن جو منع کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے نام پہ پیسے مت لو, پھر بھی لے رہے ہیں لوگ. مجھے اندازہ ہو گیا بھائی ان ملکوں میں نا سب سے بہترین سورس آف انکم مسجد ہے. ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں, بہت سے لوگ مخلص بھی ہیں, لیکن بہت سے, کم تعداد نہیں ہے, بہت سے لوگوں نے مسجد کو کمانے کا بولو ذریعہ بنا. کوئی داڑھی ٹوپی سے نہیں پتا چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. لالچ بہت, بغیر داڑھی ہو داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے, ہلکا گناہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کل سے داڑیاں کاٹ کے آ جاؤ, اللہ معاف فرمائے, لیکن دل پہلے ہے. لالچ بہت بری چیز ہے, اور یہ سب لالچی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نہیں ہمارے نام پہ کسی سے ٹکٹ نہیں لے, ناشتوں پہ ٹکٹ لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ ہم ٹھہرے امریکہ میں, نیو یارک میں, تو جس مسجد میں میرا بیان تھا ماشاءاللہ میرے بیان سے پہلے انہوں نے کروڑ روپے چندہ کیا مجھے بتائے بغیر. میں نے منع بھی کیا کہ میرے بیان میں چندہ نہیں ہوگا. چندہ اگر کرنا ہے تو اس کا الگ پروگرام کرو بھائی, کس نے منع کیا آپ کو؟ پورا ایک نام ہی اس پہ لیبل چندے کا لگاؤ. لیبل یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا, لیبل ہمارا لگایا, منہ ہمارا دکھایا جا رہا ہے, اور پیسے لوگوں سے ہمارا منہ دکھا کے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے نالائق تھے کہ جب پیسے کلیکٹ ہو گئے نا تو ان کو اب لگا کہ اب ان کا بیان چھوڑو یار, بس اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کمیٹی والے نا کروٹیں بدلنے بیان, لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بیان کرو, بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی کو تکلیف, پیٹ میں مروڑ کے بس کرو. میں نے ڈانٹ دیا پھر ایک کمیٹی کو تو بیان کے دوران, میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. مجھے پتا تھا یہ کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. پبلک کہہ رہی ہے بھائی 2 گھنٹے اور کر لو, اتنا کراؤڈ, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 2 گھنٹے اور بیان کرو مفتی صاحب, ہم آئے دور سے. کمیٹی کے کیا ہو رہا ہے, پیٹ میں مروڑ, کیونکہ انہوں نے جو چندہ لینا تھا لے لیا, بولے 1 گھنٹہ ہو گیا. میں نے کہا آپ چلے جاؤ گھر, آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے, بیان کے دوران میں نے ڈانٹ دیا ان کو, میں نے کہا آپ گھر چلے جائیں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو نہیں, لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگوں کے فیس بھی انسان پڑھتا ہے نا, بولنے والا آدمی, اس کو پتا ہوتا ہے شوق سے سن رہے ہیں لوگ. تو بھائی اس فیلڈ میں بڑی لالچ ہے یار, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں کہ دیکھو عالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک غریب اور ایک مالدار. جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے نا, کاروبار ہوتا ہے, اس میں یہ 2 نمبریاں نہیں ہوتی.
اکثر میں نے دیکھا ہے جو مالدار ہیں جن کا کوئی بزنس ہے وہ بزنس کے ذریعے کماتے ہیں, وہ دائیں بائیں لیبل ہمارا لگا دیا اور نام پہ ہمارے لوگوں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے.